بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف الحمدللہ 899 احادیث آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ اب 899 کے بعد حدیث نمبر 900، 901، 902، 903، 904 اور 905۔ ان حدیث کو سماعت فرمائیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو سننے کو ملیں گے، اور پوری ویڈیو دیکھیں اور آپ کو ضرور اس سے بہت یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ان حدیث کو سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 900، موت کی سختی کا بیان۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد ہے مجھے، آپ جس وقت اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ظاہری پردہ فرما رہے تھے، آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی موجود تھا۔ آپ اپنا دست مبارک پیالے میں داخل کرتے تھے، پھر اس پانی کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، پھر آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت۔ ترجمہ: اے اللہ، موت کی سختیوں اور تکلیفوں کے خلاف میری مدد کر۔ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 901، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی شدت دیکھنے کے بعد اب میں کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 902، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، مومن کی جان آرام سے نکلتی ہے، اور فرمایا کہ میں گدھے کی طرح مرنے کو پسند نہیں کرتا۔ عرض کی گئی گدھے کی طرح مرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اچانک موت۔ حدیث نمبر 903، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے رات یا دن کے وقت کے اعمال کا صحیفہ لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس صحیفے کے آغاز اور اختتام میں بھلائی پاتا ہے تو یہ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو اس صحیفے کے دونوں کناروں کے درمیان میں مذکور گناہوں کی بخشش کر دی ہے، میں ان تمام گناہوں کو بخش دے رہا ہوں۔ اللہ۔ حدیث نمبر 904، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، مومن کے مرتے ہوئے اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 905، حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جو مرنے کے قریب تھا۔ آپ نے پوچھا، تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ وہ بولا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کے عذاب کا اندیشہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی صورت حال میں جس بندے کے دل میں یہ کیفیات جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرے گا جس کی اسے امید ہو، اور اس سے محفوظ کرے گا جسے اسے خوف ہو۔ یعنی اللہ کی رحمت کی اس صحابی نے عرض کی، مجھے امید ہے، اور خوف
اس کے عذاب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن غریب لکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و جان کنی کی تکلیف اور اس کی دعا اور علامات، احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جان کنی کی تکلیف میت کے گناہ گار ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مبغوض ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو امام المعصومین اور قائد المحبوبین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی میں تو میری مدد فرما۔ موت کی سختی مومن کے لیے مغفرت سیئات یا بلندی درجات کا سبب بنتی ہے۔ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ سختی کی علامت ہے۔ جسم کے بعض حصوں پر جلدی پسینہ آ جاتا ہے، مثلا بغل، کمر وغیرہ، لیکن بعض حصوں پر دیر سے پسینہ آتا ہے، مثلا پیشانی اور ہتھیلی پر۔ اچھی علامت ہے مگر خلاف قیاس ہے۔ موت کے وقت مومن کو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں، میرے اعمال تو قابل گرفت تھے، لیکن یہ اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیانیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ دعا کرو اللہ موت کی سختیوں سے سب کو محفوظ فرمائے، اور جب روح نکل رہی ہو سامنے حضور کا چہرہ انور ہو، بس یہی تمنا کرو۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن پریس کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ٹک ٹاک پر ہیں تو ٹک ٹاک کے ذریعے دوسروں کو شیئر کریں، یوٹیوب پر ہیں تو یوٹیوب پر دوسروں کو شیئر کریں، فیس بک پر ہیں تو فیس بک پر ان احادیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کا خادم آپ کی محبتوں کی خاطر آپ کے سامنے احادیث کو لے کر آتا ہے، اور فقط یہ دل کے اندر تمنا ہے کہ ان احادیث کو آپ تک پہنچا دوں۔ الحمدللہ 1 بائی 1 905 احادیث جو ہے نا آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔